بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ قوم سمود نے تمام رسولوں کی تکذیب کی، المرسلین جو بھیجے گئے ان کو جھٹلا دیا۔ جب اپنی قوم سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے یہ کہا الا تتقون، کیا تم بچ نکلنے کی کچھ تمنا اور ارادہ نہیں رکھتے، نقصان سے اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتے؟ بے شک میں تمہاری طرف رسول پیغامبر ہوں اور امانت دار ہوں، پوری امانت کے ساتھ میں اس پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہوں جو پیغام اللہ کی طرف سے مجھے تفویض ہوتا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے دل میں ڈر پیدا کرو اور میری اطاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی وہ تمہیں تب ہی نصیب ہو سکے گا جب تم میری اطاعت کرو گے۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اور اس دعوت کے فریضے اور پیغامبری کے فریضے پہ میں تم سے کسی بھی قسم کی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر اور میری مزدوری الا علی رب العالمین نہیں ہے مگر صرف اس رب العالمین پہ جو جہانوں کا خالق مالک ہے اور تمام کائنات کا روزی رساں ہے اور تمام کائنات کی تخلیق کرنے والا ہے۔ تو تمہیں اس فی سبیل اللہ دعوت کو اپنانا چاہیے اور اسے قبول کرنا چاہیے۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا یہاں جہاں تم بیٹھے ہو یہاں ہمیشہ چھوڑ دیے جاؤ گے آمینین، حالت امن میں، اور تم سمجھتے ہو تم اسی طرح سکون کی زندگی جو آج گزار رہے ہیں یہ صدیوں رہے گی؟ ایسے تو نہیں ہے، نہ تم سے پہلے ایسے ہوا ہے اور نہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ اتترکون، کیا چھوڑ دیا جائے گا تم کو فیما ہاہنا، یہاں یہ جو بیٹھے ہوئے ہو تم آمینین حالت امن میں؟ ایسے تو نہیں ہوگا کہ اب تم سکون میں بیٹھے اور سمجھتے ہو کہ ہم ہمیشہ سکون میں رہیں گے۔ فی جنات و عیون، یہ باغات بھی ہیں، تمہارے چشمے بھی ہیں، وزروع، یہ کھیتیاں ہیں، ونخل، اور یہ کھجوریں ہیں، طلعھا حضیم، جن کے خوشے بڑے نرم ہیں، اور انواع اقسام کی یہ کھجوریں ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ بہاریں ہمیشہ رہیں گی، تمہاری زندگی پہ جوانی اور شباب ہمیشہ رہے گا، تمہارے باغوں پہ سبزہ اور لہلہاتی ہوئی یہ ادائیں ہمیشہ رہیں گی، یہ چشمے اسی طرح پانی دیتے رہیں گے اور اسی طرح یہ کھیتیاں اگتی رہیں گی؟ ایسے تو نہیں ہوگا۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم پہاڑ تراشتے ہو، پتھر تراشتے ہو اور پتھر تراش کے ان میں مکان بناتے ہو، اور پھر اس پہ تم ایک دوسرے پہ اظہار نمائش کرتے ہو کہ میرا مکان زیادہ اچھا ہے، میرا مکان زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیشہ رہنے کی نہیں کہ تم یہاں اس میں ہمیشہ رہتے ہو اور ہمیشہ پوری محنت اور پورا زور ہی اس چیز پہ لگا دیتے ہو۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ مراد یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا تقوی، آخرت کا خوف، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا ڈر ہوتا ہے، اس کی زیادہ توجہ اپنی آخرت بنانے پہ ہوتی ہے۔ وہ سارا دن اسی کے لیے محنت کرتا ہے، اس ایک ایک سانس کو غنیمت اور محنت جانتا ہے اور اس کے لیے کدوکاش کرتا ہے، نہ کہ ساری زندگی کسی دوسری پریشانی میں گزارتا ہے جو پریشانی اس نے اپنی طرف سے مصنوعی بنا رکھی ہے اور جس پریشانی کا حقیقی پریشانی سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو گزشتہ اقوام میں تھیں اور گزشتہ ملتوں میں تھیں، ان باتوں کی وجہ سے جو وہ اللہ کے پیغام سے دور رہے، اپنے طرف بھیجے جانے والے رسول کے پیغام سے دور رہے، تو پھر ایک دن ان کی زندگی میں آیا کہ پھر انہیں سبق سکھایا گیا اور انہیں نمونہ تعزیہ نہ عبرت بنایا گیا ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے بعد رسول کی بات کا انکار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلاتے ہیں۔ اب یہ باتیں جو قرآن مجید گزشتہ اقوام کے بارے بتلا رہا ہے،
تو وہ قومیں یہ سمجھتی تھی شاید ہم ہمیشہ رہیں گے، لیکن آج ان قوموں کو گزرے ہوئے صدیاں ہو گئیں، ہزاروں سال بیت گئے۔ اسی طرح ہم روزانہ سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر بھی ہزاروں سال گزر جائیں گے۔ جو چلا گیا ہے آنے والا دن اس کے جانے کے جو مدت ہے اس میں اضافہ ہی کرتا ہے، یہ سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، کسی کو 100 سال ہو گیا، کسی کو 200 سال ہو گیا۔ اسی طرح ہر آنے والا دن ہمیں بھی پیچھے کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو بار بار فکر آخرت کو قرآن انگیخت کرتا ہے اور اس طرف توجہ دلاتا ہے، مقصد یہ ہے کہ انسان سمجھ جائے، سنبھل جائے، اپنے آپ کو سنبھال لے، کنٹرول کر لے، اور حقیقی اینک اور حقیقی نظر کے ساتھ حقیقت کی زندگی کو دیکھے۔ یہ قرآن بار بار اس کی ہر آیت، ہر صفحہ، ہر حرف اور ہر لفظ اور ہر جملہ اور ہر کلم اور ہر کلام اسی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ رسول کی دعوت پہ لبیک کہا جائے، عقیدہ توحید کو اختیار کیا جائے۔ یہ دونوں جو عقیدے ہیں، جو منشور حیات ہیں اور دستور زندگی ہیں، ان کو اپنایا جائے اور اختیار کیا جائے، نہ کہ انسان زراعت کی طرف اتنی توجہ دے دے کہ ایمان سے دور چلا جائے، اپنے باغ پہ اتنی توجہ جان دیتے ہیں بعض بندے اپنے باغوں کی پھلواڑی پہ، نماز کی فکر نہیں ہوتی، پودے لانے ہیں، پودوں کی تراش خراش، ویسے سر پہ انہوں نے سوار کیا ہوتا ہے۔ عورتوں نے سوٹوں کی شاپنگ عید کے موقع پہ ایسے سر پہ سوار کی ہوتی، اس لیے یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز سر پہ سوار کرنے کی نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، تم کسی بھی پریشانی کو پریشانی سمجھتے ہو نا، تو تمہیں آخرت کی پریشانی سامنے آ جائے، پھر دنیا کی کوئی پریشانی تمہیں پریشانی نہ لگے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن ہو جاتی، جوتا نہ ملے میچن کا خواتین کو ٹینشن ہو جاتی، دکان پہ گاہک نہ آئے ٹینشن ہو جاتی۔ تو یہ چیزیں ٹینشن لینے کی نہیں ہیں۔ فرمایا جعل الہموم ہم الآخرہ لا ہموم لہ ولا غموم لہ، جس بندے کی ذہن میں آخرت کی ٹینشنیں ہیں، دنیا کی کون سی ٹینشن ہے جو اس کو پریشان کر سکے؟ آج روٹی نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اور ایک پیغامبر آیا پیغام دینے کے لیے کہ اللہ نے ایران فتح کر دیا، تو حضرت اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، شوربے والا اونٹ بکا ہوا تھا، تو اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا کہ میں تو چونکہ مہمان خاص ہوں تو عمر فاروق کے ساتھ کھاؤں گا جا کے رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ بیٹھے رہے، حضرت جب گھر کی طرف گئے تو ام کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شادی ام کلثوم سے ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے، تو پردہ لٹک رہا تھا، تو انہوں نے ایک کولا اندر کو کیا، تو اس کے اندر وہ بچی ہوئی روٹی تھی جو پانی کے اندر بگوئی ہوئی تھی، تو حضرت فرمانے لگے کہ بھی کھا لو، ہم تو یہی کھاتے ہیں۔ یعنی اطمینان اور سکون کی زندگی جی کے گئے، کوئی ٹینشن نہیں کہ لوگ شوربہ کھا گئے، اونٹ کھا گئے، مجھے ملا نہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو انسان زندگی میں اپنے آپ کو پریشان رکھتا ہے، وہ سوائے اپنے آپ کو بیماریوں میں کچھ بھی نہیں لگاتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کوئی دنیا سے چلا گیا اس پہ بھی تم نے پریشان نہیں ہونا، وہ اللہ کا فیصلہ تھا، انا للہ اخذ وله ما اعطى، جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اللہ کا، جو ابھی نہیں لیا وہ بھی اللہ کا۔ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا میں جس پہ انسان اپنے حواس کھو دے اور اس پہ پریشانی کا ایسا اظہار کرے کہ اسے معلوم بھی نہ ہو کہ اس نے کہنا کیا ہے، کرنا کیا۔ اس لیے یہ کوئی چیز پریشانی کی نہیں ہے، کسی قسم کی یہ تکلیف۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں آپ کی تکلیف کی شدت بہت زیادہ تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ وہ جو مجھے یہودیہ عورت نے بکری زہر والی کھلائی تھی، وہ برابر مجھے تکلیف کر رہی ہے اور میری رگیں جہاں کاٹ رہی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگی، ہائے میرے ابا کی تکلیف یا ابتا۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹی، یہ کوئی تکلیف نہیں، یہ کوئی تکلیف نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب آخرت کی تکلیف سے ہمیں محفوظ فرما لیں گے، آج کے بعد تیرے ابا پہ کوئی تکلیف نہیں۔ ان تکالیف کی اب قیمت پڑنی ہے جو اللہ کے راستے میں اٹھائی ہے، ان کا وزن کیا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اپنے بندے کو مقام محمود عطا کرنا ہے، لواء الحمد عطا کرنا ہے۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے امامت کا شرف عطا کیا، دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کرنا ہے۔ اس شرف کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے جو اللہ نے یہ کہہ کے کروائی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ بندگی میں اتنا اپنے آپ کو کھپا کہ تیری آخری سانس جہاں آفرین کے سپرد ہو جائے، تب تلک تو نے ڈٹے رہنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی حیات پڑھ لیں، کسی چیز جی لشکر آ گیا مدینے پہ حملہ، کوئی پریشانی نہیں، جب دیکھا ہے تو خوش ہوئے،
آج گھر میں تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کھانے کے لیے کیا ہے، کہا اللہ کے رسول سوائے پانی کے دور کے کچھ بھی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، پانی کے پیالے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے، لیکن میرے ساتھ جو وقت گزرا ہے میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی جو مناسب کھانا عام شخص کو میسر ہوتا ہے اس طرح کا کھانا نہیں کھایا، روزانہ 3 وقت میں، ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے تو دوسرے وقت پھر اپنے آپ کو صبر کیا، تو کوئی تکلیف، ان چیزوں کی ٹینشن ہی نہیں، ان چیزوں کی پریشانی نہیں۔ تو پریشانی کب لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا کہ یہ دعوت کے میدان میں میرے معاون تھے، یعنی پریشانی اللہ کے لیے۔ 313 صحابہ میدان میں لے آئے تو ان کو دیکھ کے کوئی پریشانی نہیں، پریشانی یہ ہوئی کہ یہ دنیا سے چلے گئے تو اللہ کا نام لینے والے توحید کے داعی، دنیا میں شرک ہے، کفر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کہا ان تہلک هذه العصابہ لا توبۃ بعد اليوم، اللہ پریشانی ان کی نہیں ہے، پریشانی یہ ہے کہ آگے یہ سارے ہلاک کر دیے گئے نا تو پھر تیری دعوت کے پھریرے لہرانے والے باقی نہیں رہیں گے، تو انہیں باقی رکھ کے تیرا نام باقی رہے۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تیرے رستے میں شہادت نصیب ہو، تو کسی قسم کی نبی پریشانی نہیں لیتا۔ اور قرآن کا کنسپٹ بھی یہی ہے کہ آپ اس بات پہ اپنے حواس کھو دیں کہ یار میرا کام نہیں چل رہا، یہ میرا انسان بعض دفعہ غصے میں آ کے اس کو بھی گالی نکال دی، بیوی کو طلاق دے دی، پورے کے پورے گھر کو دوزخ بنا دیا، کس بنیاد پہ؟ وہ ہلکی سی پریشانی کی بنیاد پہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس لیے جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو یہی فکر، اور قرآن میں یہی تذکرہ تمام انبیاء کی، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اب حضرت صالح علیہ السلام، تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا کہا مانو، اور پریشانی اس بات پہ لو کہ تم نے اللہ کا کہا نہیں مانا، اس چیز پہ ٹینشن لو کہ تمہاری نماز۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے تو بیٹھے رو رہے ہیں، پاس ایک صحابی گزرے، پوچھا علی آج تو عید کا دن ہے؟ فرمایا بس اس چیز پہ رونا آ رہا ہے کہ رمضان کی جو راتیں اور دن گزرے ہیں اللہ کے ہاں پتہ نہیں شرف مقام پائیں گے بھی نہیں پائیں گے، تو ہماری تو اس دن ہوگی جس دن اللہ کہے گا علی جا تیرے روزے بھی قبول ہیں، تیری نمازیں بھی قبول ہیں۔ تو یہ تھی پریشانی، یہ ہے اسلام کا تصور کہ اس چیز پہ انسان، یار مجھے کلمہ نصیب ہو جائے، یہ ٹینشن، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ مجھے حسن خاتمہ نصیب ہو جائے، اللہ میری قبر میں میرے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو جائے اور مجھے وہاں نہ پوچھا جائے، مجھے کل قیامت کے دن جو میری کمیاں کوتاہیاں تھیں ان کی بنیاد پہ رسوا نہ کیا جائے، مجھے ندامت نہ اٹھانا پڑے، میں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے محروم نہ ہو جاؤں، میں اپنے بیٹوں بچوں امی ابا ان میں سے کوئی جنت میں ہو اور میں دوزخ میں چلا جاؤں، اللہ میں اپنے خاندان کے ساتھ تیری جنت میں جینا چاہتا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی امی ابو کے ساتھ، میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی کو بھی اس وقت کوئی خاص فرحت نہیں ہوگی جب وہ اللہ سے یہ کہے گا کہ اللہ میرے ساتھ میرا فلاں ایک دوست ہوتا تھا، میرا بیٹا ہوتا تھا، میرا عزیز ہوتا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو کہا جائے گا کہ وہ جہنم میں چلا گیا، تو اس کے لیے یہ جنت میں جانے کے باوجود بھی پریشانی کا سبب ہو۔ تو یہ ہے پریشانی کہ انسان اس چیز کو سوچتا رہے کہ ہم پوری قوم پوری فیملی ایک سیف مکان میں ہمیشہ کے لیے جئیں، یعنی کہ جو جنت ہے۔ تو دنیا کے بارے نبی یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم مکان بناتے ہو، اس پہ محنت کر رہے ہو، یہ جو کھیتی باڑی کر رہے ہو، یہ تجارت کو دن رات سنبھال رہے ہو، تو کیا تم سمجھتے ہو اتترکون فیما ہاہنا آمنین، یہاں تم کو لمبا عرصہ رہو گے؟ تو لمبا عرصہ رہنے کے لیے تو پوری زمین بھی نہیں ہے، تو انسان کہاں پورا لمبا عرصہ رہنے کے لیے؟ تو اس لیے یہی فکر ہے جو قرآن بار بار ہمارے دل میں، لیکن مادہ پرستی اور پیسے کی ہوس یہ دور جدید کا فتنہ ہے۔ 20ویں صدی میں پیسے کا جو انقلاب ہے جسے انقلاب فرانس کہتے ہیں، اور اس کے بعد سوشلزم پھیلا ہے، اور اس کے بعد المانیہ سیکولرائزڈ کر دیا گیا دنیا کو، اور مادہ پرستی یعنی مفاد پیسے، یعنی وہ انسانی اقدار اور رکھ رکھاؤ کی جو پالیسیاں تھیں آج سے 20 سال پہلے وہ فوت ہو گئی۔ ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ تھا، انسان کو پیسے سے اتنا پیار نہیں ہوتا تھا، اگر جیب میں 500 روپیہ ہے کسی دوسرے نے جا کے مانگا ہے اس کو دے دیا، اب لاکھوں پڑے ہوتے ہیں بھی مجھے تو آپ ضرورت ہے، اس لیے گھر کے اندر پیسہ سیو رکھا ہوا کہ بیماری نہ آ جائے، پھر آ بھی جاتی ہے، نہ ہو تو نہیں آتی، اس طرح کی سنگین چیزیں نہیں آتی، اللہ کی طرف سے خیر آتی۔ اور باقاعدہ جو ہمارے اندر یہ انقلاب آیا ہے اور پھاڑ لو آئی ہے، اور اس بندے کی عزت ہمارے دل میں زیادہ ہوئی ہے جس کے پاس مال و ملال ہوتا ہے، اس کے پیچھے بڑی محنت ہوئی ہے، صدیوں محنت ہوئی، اس پہ کالم لکھے گئے، اس کے بارے میں مشن تیار کیے گئے، اس کے بارے پوری ایک سائنس ہے، فلسفے میں دیکھیں تو پورا ایک جہان ہے
کہ دنیا کی رغبت اور مکان اور ہر چیز پہ اس طرح، ہاں ٹھیک ہے رہنے کا سامان اچھا ہونا چاہیے، محتاجی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک انسان سر پہ اتنا سوار کر لے کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ایک بندے کو کہا جاتا تھا کہ کلمہ پڑھو، تو وہ آگے سے کہتا تھا فلاں پاس میں پیسے ہونے سے آئے کہ نہیں، فرمایا کہ اتنا اس نے اپنے سر پہ سوار، 6 واقعات لکھے امام صاحب نے خود، فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو کہا جاتا تھا کلمہ پڑھو، کہتا تھا شاہ رخ خان کہاں ہے، یہ شاہ رخ عربی کا لفظ ہے، تو وہ یہ جو ہوتی ہے نا یہ کھیلتے ہیں جس طرح اب موجودہ دور میں لوڈو ہے وہ شطرنج، تو اس میں عربی کے اندر ہوتا ہے جو بادشاہ جسے ہمارے لوگ کہتے ہیں، تو وہ شطرنج کا اتنا فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں شطرنج کو اتنا ذہن پہ سوار کرتا تھا، اتنی شطرنج کی ٹینشن لیتا تھا کہ شطرنج اس کے انگ انگ میں اتری، لوگ اسے کہتے کلمہ پڑھ، وہ کہتا تھا شاہ رخ خان کہاں ہے، یعنی وہ جو شطرنج کے اندر بادشاہ اور وزیر ہوتا ہے نا وہ اس کا بار بار پوچھتا تھا وہ کہاں ہے۔ تو اس طرح کے واقعات انہوں نے نقل کر کے لکھا ہے کہ اصلاً اس موقع پہ انسان کو واقعہ اس چیز کی فکر پڑتی ہے جو وہ لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتا لیکن دل میں چھپا کے رکھتا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس چیز کی زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، کس چیز کی زیادہ فکر لیتے ہیں، تو یہی کہا گیا ہے کہ قرآن مجید، دین، اسلام، اللہ رسول، عقیدہ توحید، اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں سے کرے جن کے غم آخرت کے غم ہیں، اور اللہ اس غم رکھنے کی بنیاد پہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہیں آخرت کے غموں سے محفوظ فرمائیں۔ بسم اللہ۔